جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، 11 سال کا ہو جائے، تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے، بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے، بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے۔ جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ابا جان ناراض نہ ہونا، نبی بھی نبی تھے۔ ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں، علی کہاں میں کہاں، اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی۔ چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھیں گے، کب آئے گا کب آئے گا کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا، ناک کی نتھے پھلائی۔ فاطمہ ابا آئے ہیں؟ علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے، نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ وہ بیٹھے، کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے۔ تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں، اجازت نہیں، کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں، بات تیری مرضی کی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے، بیٹیوں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ گھر کے اندر زور زور سے بولو گی، محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھتر پھیل کے گزارا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دل میدان محشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا۔ علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا، کیا میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے؟ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا۔ یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے، اماں کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں۔ مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کہ میں نہیں سنا سکتی، جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کتنا پڑھی ہے؟ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔ بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا۔ ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا، کتھوں سنا میں تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو نے کہا رات میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان تے میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لوگ کے کی گل ہے؟ کہنے لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا،
अम्मा जान याद कर, मेरी माँ के पेट पे हाथ रख के कहा था मेरी नस्ल चलेगी। कहा अब्बा तूने कहा था आने वाले को क्या बनाना है? मेरी माँ ने कहा डॉक्टर, तूने कहा वकील, मेरी माँ ने कहा खिलाड़ी, तूने कहा जज है। अब्बा जान वो रात याद करो, अल्लाह अकबर, मैं माँ के पेट में सुन रहा था, तूने कहा डॉक्टर बनाना, तूने कहा वकील बनाना। अब्बा जान सारी रात बहस करते रहे, किसी ने कहा डॉक्टर बनाएंगे, किसी ने कहा वकील बनाएंगे। मैं सुन रहा था, दोनों में से किसी ने सारी रात में ये नहीं कहा इसे कुरान का हाफिज बनाएंगे। तो आज डॉक्टरी काम आई, वकालत काम आई, क्या काम आ रहा है? अम्मा जान 9 महीने के बाद मैं दुनिया में आया, तुझे तेरी सफेद दाढ़ी का हया ना आया। अम्मा जान तूने भी तालियां बजा बजा के मेरा इस्तकबाल किया, तो वो सारे हंस रहे थे, मैं रो रहा था अपने और तुम्हारे नसीबे पर। मैं रो रो के कह रहा था सालमो मुझे गाना ना सुनाओ, मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। ताए चाचे मामे फुप्पी से लेकर बहन भाई अम्मा अब्बा से लेकर सबने मुझे गाना सुनाया। जब तुम गाना गा गा के थक गए, तुमने किराए पे गाने वाले बुला के घर में नचवाए। अब्बा जान मैं गाना सुनते सुनते मैं चीखें मार मार के रोया। तुमने मुझे नींद के शरबत पिलाए, तुमने मुझे नींद के इंजेक्शन लगवाए। अब्बा जान मैं सोते सोते तड़प जाता, तुम कहते परछावा पड़ गया, बच्चा उछल रहा है, मौलवी मुबश्शिर नजर साफ दब कर दो। अल्लाह की कसम मेरे पे परछावा नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पे गाने की नहूसत पड़ गई थी। इतना सा मैं स्कूल का बैग लेके घर से निकलता, गाने की आवाज सुन के निकलता, 10 घंटे बाद 8 घंटे बाद घर आता, आते मुझे गाने की आवाज मिलती। रोटी पकाते हुए माँ गाना सुना करती, आटा गूंथते हुए गाना सुना करती, झाड़ू देते हुए गाना सुना करती। अम्मा जान तुमने खाली कुएं के अंदर इतना गाना भर दिया कि मेरी ग़िज़ा कुरान नहीं गाना बन गई। अम्मा हाथ जोड़ के मैं अर्ज़ करता हूँ कि 25 साल की उम्र में और तुम्हारे 55 साल की उम्र में मैं तुम्हें कुरान नहीं सुना सकता, बल्कि गाना ही सुना सकता हूँ। मैं कहां से लाऊं वो लाल जो फातिमा की गोद में आया था और सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिला के मुस्कुरा के कुरान सुनाया और दिल की दुनिया में कहा इस कुरान की कीमत क्या अदा करेगा, इस मुस्कुराने की कीमत क्या अदा करेगा, इस गोद की कीमत क्या लगाएगा। तो हजरत हुसैन ने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा, अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, इंशाअल्लाह मैं कल करबला के मैदान में तुझे नेज़े की नोक पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। मौला मुबश्शिर नजर साहब, भाई उमर साहब, भाई अबू जर साहब, जहाँ जाता हूँ हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते अपने बच्चों को थोड़ा सा कुरान पढ़ा दो, खुद भी सूरह फातिहा याद कर लो, अपने बच्चों को भी सूरह फातिहा याद करा दो और घर वालों को वसीयत कर दो जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे पोतरे दोतरों में से, मेरे छोटे छोटे मासूम पोते दोतों में से, मेरे छोटे बच्चों में से जब मेरा इंतकाल हो जाए, किसी की उंगली पकड़ कर कब्रिस्तान ले आना और मुझे कब्र में उतारने के बाद मेरे पे मेरी कब्र पे पानी छिड़कने से पहले, फूल डालने से पहले, ऊंची ऊंची अज़ान देने से पहले, सूरह बकरा का पहला आखिरी रुकू पढ़ने से पहले मेरे बच्चे को खड़े करके सूरह फातिहा पढ़वा देना और मेरे बच्चे से कहना बेटे हाथ उठा के बाप की कब्र के पास खड़ा होकर कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जब बच्चा मेरी कब्र के पास खड़ा होकर मुझे रहमान रहीम कहेगा, अल्लाह कब्र में से हिसाब लेने वाले फरिश्तों को वापस बुलाएगा, या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह फरमाएगा तुम कब्र के अंदर का देख रहे हो, मैं कब्र के ऊपर का मंजर देख रहा हूँ। इसका छोटा सा बच्चा बाप की कब्र के सराहने खड़े होकर मुझे अर्रहमानिर रहीम कह रहा है, मैं अपने बारे में अर्रहमानिर रहीम इसके बच्चे से सुन के इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। कितना बड़ा बनात का मदरसा यहाँ बन रहा है, खुदा का एहसान मानो, किसके दिल में अल्लाह ने डाला, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं,
نہ تمہارے باپ کے خاندان کا، نہ تمہارے ماں کے خاندان کا، یہ اللہ کا کرم ہوا، باہر کا پیسہ کما کر تمہارے گاؤں میں لا کر قرآن کے ادارے پہ لگا رہا ہے۔ دعا دیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور اپنے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا، میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا؟ میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا، میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا، میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا، یا اللہ کب قبول کرے گا؟ میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا، قرآن کے ادارے پہ لگے گا، میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تم تو خوشحال لوگ ہو، تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو۔ چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو، کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے، یہ 2007 کی بات ہے، ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے، جیسی کیسی روٹی پکائی، جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھا میں رونا شروع کر دیا، بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ، روتے ہوئے اندر چلے گئے، جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا نہیں، امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے، ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، تمہارا پردہ انتظار نہ ہو جائے۔ انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا نہیں، تم کہو گے کوئی نہیں کھایا، اللہ اکبر، تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا، عرش والا ناراض ہو جائے، کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے۔ بال مویشی والے ہو، پیسے والے ہو، قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے، مولانا ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو، پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو۔ اللہ اکبر، بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے، محنت مزدوری کر لے، گھر کا چولہا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو، 2000 روپیہ مقرر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی، وہ قرآن کا وارث بن گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں، میرے عزیزو، کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے، اللہ اکبر، ایک جوان عورت کو، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے، پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو، کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ غنی، اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ کا میوہ ہے، جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا، خود بھی وضو کر لینا، کہا جا چلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے، اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا، اللہ نے تجھے حوث کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا، اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا۔ پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے، پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی۔ اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا، تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ، میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں، پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، یا اللہ گود آباد کرنا، کوئی گانے والا نہ دینا، کوئی قرآن کا وارث دے دے، کوئی متقی دے دے، کوئی ولی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو، انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا، انہوں نے
اپنی خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا، جاؤ فرشتوں اعلان کرو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا، اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا، اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا، اس کی نسل میں ایسے آئے گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا۔